بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو وہ کون سے 4 لوگ ہیں جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی، اور کیوں نہیں ہوگی؟ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس رات کو کون سی عبادات سب سے زیادہ قابل قبول ہے؟ اس رات فرشتے کہاں جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات شب قدر کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت و مقدس مہینے میں شب قدر وہ رات ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ڈکلیئر کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شب قدر سے محروم رہنے والے شخص کو خیر سے محروم اور حقیقی محروم قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش اور مغفرت کے لیے ایک بہانہ ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ ناظرین جن کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور آسمانوں پر ان کی بخشش اور مغفرت کے ڈیسیژن فیصلے کر دیے جائیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک جیسا مغفرت کا مہینہ مصیبت و نافرمانی اور غفلت میں گزارنے کے بعد شب قدر سے بھی محروم رہے۔ اس سے بڑھ کر اس رات کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ قدر کے نام سے پوری ایک سورت اس رات کی عظمت میں نازل فرمائی، جس میں شب قدر کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ اس رات قرآن پاک نازل ہوا، اس رات فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ اس رات صبح صادق تک خیر و برکت اور امن و سلامتی کی بارش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب قدر میں ملائکہ یعنی فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ لیکوڈ یہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات جنت میں پلانٹیشن یعنی درخت لگائے گا، اور اسی رات کا عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادات سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور یہی وہ مقدس رات ہے جس میں بندے کی زبان و قلب سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اسی مقدس رات میں ناظرین اللہ رب العزت کی رحمت خاص کی تجلی زمین و آسمان پر غروب و آفتاب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اسی رات یعنی شب قدر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں جن کی بخشش اور مغفرت اسی رات یعنی شب قدر کو بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ نمبر 3 وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو۔ نمبر 4 وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت رمضان میں روزانہ افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ ایک دن میں آزاد فرماتا ہے۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اسی رات اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے بازو ہیں؟ 100 آرمز، 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف ایک رات میں کھلتے ہیں۔ ان کو مشرق سے مغرب تک وہ ایکسپینڈ کر دے، پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، اسے ہینڈ شیک کریں اور اس کی دعاؤں پر کہیں آمین۔ اور صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت لیٹس موو، اب کوچ کرتے ہیں۔ اور چلو فرشتے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے
فرشتے پوچھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر فوکس، اٹینشن، توجہ فرمائی اور 4 اشخاص کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 4 اشخاص کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے نا تو اس رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات منائی جاتی ہے، اور جب عید ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کے تمام گلیوں اور راستوں کے کارنر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ پھر لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا یہی بدلہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرمائی، اور بندوں سے خطاب فرما کے ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے، آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں میں تمہاری مصلحت کے مطابق یہ فیصلہ دوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور اس کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ ناظرین، اب ایک معاشرتی پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی شخص سے ٹوٹا ہوا ہے اور آپ اس رات اللہ رب العزت کے حصول کی خاطر سربسجود ہو کر معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اس تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں، مگر دوسرا شخص وہ تعلق جوڑنا نہیں چاہتا، تو اس معاملے میں اگر آپ پہل کریں گے اور اس سے سلام کریں گے اور اس سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو اگر وہ شخص آپ کے سلام کا جواب نہ بھی دے اور آپ سے تعلق جوڑنے کی کوشش نہ بھی کرے اور آپ سے قطع تعلق ہی رکھے، پھر بھی اگر آپ نے سلام میں پہل کی اور سلام کی اور کوشش کی تو اللہ رب العزت آپ کو کم از کم اس فہرست سے نکال دے گا، پھر آپ قطع تعلق کرنے والوں میں نہیں رہیں گے، بلکہ آپ نے اپنی طرف سے ایفرٹ کی تو اللہ رب العزت آپ کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیں گے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ رب العزت شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات اپنے پاک اور بلند بارگاہ سے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے توسط سے کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت